فرماتی ہیں اے پروردگار عالم تو غفور الرحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، اے رب کائنات دنیا کا پالنہار، میں تیری بارگاہ میں ان ننھے ہاتھوں سے دعا کرتی ہوں اے مولا کہ تالا ٹوٹ کر زمین پر گر جائے اور میں اپنے چہرے انور کے، اپنے باپ کی چہرے انور کی زیارت کر لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سکینہ اتنا دعا فرماتی ہے کہ تالا ٹوٹ کر زمین پر آ جاتا ہے، اور جب صندوق کو کھولتی ہے حارث یزیدی بیان کرتا ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ روشن ہو گیا تھا وہ جنگل کہ جیسے لگ رہا تھا کہ چاند آسمان کی جگہ سے وہ زمین پر آ گیا ہے اور اس جنگل میں آ کر موجود۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں اتنا مبارک سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ سر مبارک سے چہرہ انور سے روشنی، جھما جھم روشنی کی برسات ہو رہی تھی۔ جب کھولا تو آپ سر مبارک کو نکالے اور نکالنے کے بعد آپ نے بڑی محبت کے ساتھ بوسہ دیا، اور ساری داستان جو کربلا میں ہوا تھا آپ ان سے دوبارہ پھر سے ریپیٹ کرنے لگے۔ ابا حضور آپ چلے گئے مجھے چھوڑ کر، ابا حضور آپ زینب کو چھوڑ کر چلے گئے، ابا حضور اب تو ہم تنہا ہو گئے ہیں، بھیا علی اصغر بھی نہیں ہے، بھیا علی اکبر بھی نہیں ہے، حضرت قاسم بھی نہیں ہے، چچا عباس بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بہت دیر تک گفتگو کرتی رہی حضرت امام حسین سے۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی تھی تو حارث یزیدی بیان کرتا ہے کہ اس وقت امام حسین کے سر مبارک کو بوسہ دے کر حضرت سکینہ نے فوراً اسی بکسے میں رکھ دیتے ہیں جس میں امام حسین کا سر تھا۔ اب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، پھر اسی طریقے سے بکسے سے باہر نکالے گئے سر، اور اس کے بعد نیزے پر رکھا گیا۔ جب آگے یہ قافلہ چلا تو کسی حاجت کی بنیاد پر حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا جھاڑی کے پیچھے چلی گئی تھی، پہاڑ کی طرف چلی گئی تھی۔ اب یہ قافلہ آگے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد جانتے ہیں رات کی جب تاریکی ہونے لگتی ہے، کیونکہ حضرت سکینہ کا جو سواری تھی وہ سب سے پیچھے رہا کرتی تھی، اس بنیاد پر کسی نے توجہ نہ دیا۔ جب رات کی تاریکی ہونے والی تھی، سورج ڈوبنے والا تھا، تو یہ لوگ ایک جگہ اپنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یعنی تلوار کو ایک جگہ کھوس دیتے ہیں زمین کے اندر، ایک زمین پر لگا دیتے ہیں تلوار کو جس میں امام حسین کا سر ہے۔ اور جب یہ لوگ اپنے حاجت سے پورے ہوتے ہیں تو سب کی تو تلواریں اٹھ جاتی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تلوار ہے وہ زمین سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تمام یزیدی آ کر اکٹھے ہو کر کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی یزیدی امام حسین کا سر نہیں اٹھا پا رہا ہے، آپ کی تلوار کوئی نہیں چھپا رہا ہے، اٹھا نہیں پا رہا ہے، زمین میں جو اندر داخل ہو گیا ہے نکال نہیں پا رہا ہے۔ اب یہی یزیدی جو ہے عمرو بن سعد جو ہے، خالد بن یزید جو ہے، یہ جا کر حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگے اے امام زین العابدین، آپ کے والد کا سر جو ہے وہ تو نکل ہی نہیں رہا ہے، جہاں ہم نے زمین میں داخل کر دیا نیزے کو اب وہاں سے نکل نہیں رہا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی قافلہ میں چھوٹا تو نہیں ہے، کوئی یہاں سے غائب تو نہیں ہوا ہے ہمارے قافلے میں؟ تقریباً علماء بیان فرماتے ہیں کہ 60 سے 70 بچیوں اور عورتوں کو ملا کر موجود تھی وہاں پر۔ اب وہ لوگ سب ایک دوسرے کو گن رہے تو آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، اے بیٹی سکینہ تو کہاں رہ گئی ہے؟ پھر قافلہ مڑتا ہے پیچھے وہیں پر جہاں پچھلی رات قیام کیا گیا تھا۔ اب جا کر کیا دیکھتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک ضعیفہ عورت ہے، نقاب پوش میں ہے، اور وہ عورت اپنی گود میں لے کر حضرت سکینہ کو کھلا رہی ہے۔ حضرت سکینہ رو رو کر آپ کرب و بلا کے داستان کو بتا رہی ہے، اور وہ عورت بھی رو رہی ہے جو حضرت سکینہ کو اپنے گود میں لی ہے، حضرت سکینہ بھی رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت زینب کیا تم مجھے بھول گئی ہو؟ کیا تم مجھے پہچانتی نہیں ہو؟ حضرت زینب نے فرمایا آپ ہے کون؟ تب آپ نے فرمایا اے بیٹی زینب میں کوئی اور نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہوں، اور تیری ماں حضرت فاطمہ۔ سبحان اللہ، کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، یا حسین
नारे तकबीर। میرے عزیزوں آپ فرماتے ہیں اے زینب پہچانے نہیں میں فاطمہ ہوں فاطمہ ہوں فاطمہ ہوں اللہ اکبر. یہ روحانی طور پر تھا یہ روحانی طور پر منظر تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آگے ملاحظہ فرمائیے اب حضرت سکینہ کو دیتے ہیں بڑی تیزی کے